باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دور جاہلیت ختم ہوا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے. ساری جاہلیت کو ختم کر کے روشنی پھیلائیں گے. محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرۃ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانۃ ابن خزیمۃ ابن مدرکۃ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. یہ آپ کا نسب ہے، یہاں تک معلوم ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس سے اوپر صحیح معلومات نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم تک بھی جا ملایا ہے، لیکن یہاں تک جو آپ کا نسب ہے وہ بالکل درست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعثت سے قبل 40 سال ہیں. 40 سال کی زندگی میں انہوں نے کیا کیا، تو اس کے چھوٹے چھوٹے کچھ ہائی لائٹس ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو فطرت پر رکھا، آپ کی حفاظت کی. آپ کی یہ 40 سال ہر طرح کے شرک اور کفر اور ہر طرح کے غلط عقائد اور غلط اخلاق اور ان تمام چیزوں سے آپ کو خالص رکھا گیا، پاک رکھا گیا. آپ کی صفات بہترین تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ان 40 سالوں میں نبوت کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار کیا. ان 40 سالوں میں آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں، غم بھی، تکلیفیں بھی، سبھی کچھ. آغاز آپ کی پیدائش کا ایک یتیم بچے کی ولادت کے ساتھ، یعنی آپ یتیم پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش سے پہلے والد فوت ہو گئے جبکہ وہ اپنے ایک بزنس ٹرپ پر یثرب، یعنی جو اب مدینہ ہے، اس طرف جا رہے تھے، اور پھر وہیں فوت ہوئے اور وہیں پر دفن ہوئے ابوا کے مقام پر. آپ کی پیدائش جو ہے وہ جو مختلف اس میں کیلکولیشنز کے بعد 9 ربیع الاول کو سوموار کی صبح عام الفیل کے واقعے کے شروع سال ہی میں آپ پیدا ہوئے. یعنی جس سال عام الفیل کا واقعہ پیش آیا اس سال کے شروع میں آپ پیدا ہوئے. ہجرت کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 53 سال تھی. 571 عیسوی میں اپریل کی 20 یا 22 تاریخ بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور ام ایمن جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، ام ایمن، انہوں نے بھی آپ کی پرورش کی. بنو سعد کے قبیلے میں حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا. ٹھوس عربی زبان اور مضبوط ماحول میں پرورش ہوئی. بچپن بھی نہایت پاکیزہ تھا، نہایت خوبصورت تھے. بنو سعد کے قبیلے میں آپ نے چھوٹے ہوتے ہی بکریاں چرائیں، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کو نکل جاتے تھے. چھوٹی عمر میں آپ کا شق صدر کا واقعہ پیش آیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے آپ کو پکڑا، نیچے لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، اس میں سے ایک لوتھڑا نکال دیا اور یہ کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو اس میں سے نکال دیا گیا. پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اس کو جوڑا اور اس کی جگہ پر دوبارہ رکھ دیا. بچے دوڑتے ہوئے آپ کی والدہ کے پاس آئے، یعنی رضائی والدہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے. تو وہ سب دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا. انس کہتے ہیں میں اس سلائی کا نشان آپ کے سینے پر دیکھا کرتا تھا، یعنی باقاعدہ ہارٹ سرجری ہوئی تھی اور وہ نشان آپ کے سینے پر سامنے کے حصے میں موجود تھا، اور یہ سرجری یا جو بھی فرشتوں نے آ کر کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر میرے سینے کو پیٹ کے نیچے تک کھولا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتے جو تھے وہ آپس میں بات بھی کر رہے تھے اور سکینت کو میرے اندر بھر دیا گیا. بہرحال اس واقعے کے بعد آپ کو آپ کی والدہ کی طرف لوٹا دیا گیا، حضرت آمنہ کے پاس. یعنی جب حضرت حلیمہ کے پاس گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد تو وہ ڈر گئیں کہ شاید کوئی جن نہ چمٹ گیا ہو یا کچھ اور، تو کہنے لگی اعوذک باللہ، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. پھر انہوں نے اپنے اونٹ پر کجاوا کسا، مجھے سواری پر بٹھا دیا گیا، وہ میرے پیچھے سوار ہوئی یہاں تک کہ میں اپنی امی کے پاس پہنچ گیا، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری تھی وہ
واپس لوٹا دی اور سارا واقعہ بھی سنایا، لیکن وہ بالکل نہیں ڈری. انہوں نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ مجھ سے نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. یعنی حضرت آمنہ کہنے لگی تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ بچہ ان یوزول ہے. پھر آپ کی والدہ کی وفات بھی ہو گئی اور آپ عبد المطلب کی نگرانی میں آ گئے. کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات بھی ہو گئی تو اپنے چچا کی نگرانی میں آ گئے اور انہوں نے آپ کو اپنے بیٹوں میں شامل کر لیا، بلکہ ان پر بھی فوقیت دیتے تھے. جب جوان ہوئے تو دور جاہلیت میں اپنے چچاؤں کے ساتھ ایک معاہدہ امن میں شریک ہوئے جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے، اس بنا پر کہ اس میں بہت سارے لوگ فضل نامی شامل تھے، اور اس کو حلف المطیبین بھی کہا جاتا ہے. مطیبین بنو ہاشم، بنو زہرہ اور تیم بن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے اور ایک بڑے برتن میں مٹی لی اور اس میں اپنے ہاتھ ڈالے. یعنی یہ معاہدہ کیسے ہوتا؟ بڑے برتن میں مٹی لے کے سب نے اپنے ہاتھ ڈالے تھے اور اس بات کی قسم اٹھائی تھی کہ ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے. اسی لیے اس کا نام مطیبین رکھا گیا. دن گزرتے گئے، آپ 12 سال کے ہوئے تو سخت گرمیوں کے دنوں میں ایک دوپہر کو قریش کا قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا تو وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا جو بحیرہ راہب کا واقعہ ہے. ابتدائی دنوں میں آپ نے بکریاں چرائیں. آپ سارا دن بکریوں کے پیچھے چلتے رہتے. ابتدا میں آپ نے بنو سعد میں بکریاں چرائیں جب آپ دودھ پیتے چھوٹے بچے تھے. پھر مکہ میں تشریف لائے تو مکہ کے لوگوں کے لیے چند قیراط سونے یا چاندی کا سکہ ہوتا ہے اس پر بکریاں چرائیں. پھر اس کے بعد اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. اس کی کیا وجہ؟ نبیوں سے بکریاں کیوں چروائیں گے؟ اس کے بہت سے فائدے. جی ہاں، بہت شرارتی ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا اور ان کو سدھارنا بہت صبر کا تقاضا کرتا ہے. اور یہ کہ استاذہ بکریوں پہ پیار بھی بڑا آتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی شرارت کرے بکری اچھی لگتی ہے. صحیح. بہرحال پھر جب بڑے ہوئے تو حضرت خدیجہ کے مال کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے شام کی طرف گئے اور حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا. اس نے آپ کے اندر بہت اعلیٰ درجے کی کوالٹیز دیکھی، آپ کے صدق اور امانت کو خاص طور پر، اور واپس آ کر انہوں نے حضرت خدیجہ کو بہت تعریف کی. تو حضرت خدیجہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ آپ سے شادی کرے. انہوں نے اپنی دوست نفیسہ کو یہ بات بتائی اور آپ کو پیغام بھیجا گیا. آپ اس بات پر راضی ہو گئے اور بعد میں شادی ہوئی. نہ صرف یہ کہ شادی ہوئی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے دل میں حضرت خدیجہ کی محبت ڈالی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس پر بہت غیرت آتی تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قد رزقت حبہا، انی قد رزقت حبہا، کہ مجھے ان کی محبت کا رزق دیا گیا، یعنی اللہ نے میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ پر شادی نہیں کی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہوا. بہت ہی بہترین بیوی تھی، انہوں نے ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا، خصوصی طور پر جب آپ کو نبوت ملی. ان کی وفات کے بعد آپ کثرت سے ان کا ذکر کرتے. پھر اسی طرح بعثت سے پہلے کے جو حالات تھے آپ کی 40 سالہ زندگی، اس میں تقریباً 5 سال پہلے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی قریش نے، جس میں آپ نے اور حضرت عباس نے اور باقی لوگوں نے بھی پتھر اٹھا کر اس میں شرکت کی. اسلام سے پہلے آپ کی سیرت میں خاص طور پر آپ کی سچائی اور امانت داری اور عصمت کا ذکر ملتا ہے. اس کے بارے میں جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں گواہی دی تھی کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جس کے حسب نسب، صدق و امانت اور عفت و عصمت کو ہم سب جانتے تھے. تو کتنی چیزیں خاندانی اعتبار سے بھی بہت شریف ہیں، اور امانت اور صداقت بھی، اور عفت و عصمت بھی، پاکیزہ دامن ہے. پھر اسی طرح کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ کبھی تم نے اس پر جھوٹ کا الزام لگایا تو اس نے کہا کہ نہیں. اس پر ہرقل نے کہا کہ جو 2 آدمیوں کے درمیان جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتا. بعثت سے پہلے آپ شرک سے بھی بیزار تھے. ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ سے کہتے ہوئے سنا گیا. ایک پڑوسی نے کہا، آپ حضرت خدیجہ سے کہہ رہے تھے، اے خدیجہ اللہ کی قسم میں لات و عزیٰ کی کبھی عبادت نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں ان کی عبادت کبھی نہیں کروں گا. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ لات کو چھوڑیں، عزیٰ کو چھوڑیں، کیونکہ یہ ان کے بت تھے. آپ نے کبھی کسی بت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیا کرتے تھے مکہ میں کعبہ کا، لیکن کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا. اسی طرح باقی کبھی کاموں سے بھی آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی. اور اس میں یہ ہے کہ
ایک مرتبہ سرور و غنا کی مجلس میں آپ کو دعوت دی گئی، لیکن جب آپ وہاں پر پہنچے تو کہنے لگا کہ مجھے وہاں نیند آ گئی اور آفتاب کی گرمی سے آنکھ کھلی تو میں واپس آ گیا. پھر اسی طرح ایک اور مرتبہ ارادہ کیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ رکھا. سطر کی حفاظت بھی اللہ نے خوب کی. کعبہ کی تعمیر کے موقع پر جب حضرت عباس نے کہا کہ اپنا تہبند اوپر کر لو تاکہ کندھے پر جہاں اینٹیں لاد کے لائی جا رہی تھی یا پتھر اس سے زخمی نہ ہو، تو آپ بے ہوش ہو گئے. جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، عرفہ میں وقوف بھی کرتے. حالانکہ قریش جو تھے وہ عرفہ میں نہیں جاتے تھے، لیکن آپ وہاں تک جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب کو پہلے سے علم تھا، یعنی یہود و نصارہ وغیرہ کو. پچھلی کتابوں میں آپ کی آمد کے ذکر تھا. یہود کے احبار، عیسائیوں کے رہبان اور عرب کے کاہن آپ کی بعثت کو جانتے تھے، اور آپ کی آمد سے پہلے یہ باتیں کثرت سے ہوتی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے نا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا بِهِ كَفَرُوا بِهِ. آپ کے نام تک سے واقف تھے، لیکن وہاں نام کیا تھا؟ احمد. احمد بھی آپ کا نام رکھا گیا تھا، لیکن محمد زیادہ مشہور ہوا. آپ کی پیدائش کے دن سے بھی واقف تھے. پھر اسی طرح آپ کی صفات اور جائے ظہور سے بھی واقف تھے کہ آپ کہاں پر تشریف لائیں گے. پھر اسی طرح مدینہ کے یہود بھی آپ کے خروج سے واقف تھے. شام کے عالم نے آپ کی بعثت کی خبر دی تھی. شام کے راہب کا آپ کی صفات سے آپ کو پہچاننا، اور روم کے لوگوں کا آپ کے نکلنے کے راستے کو پہچاننا. اس کے بارے میں بھی تفصیلات آتی ہیں سیرت کی کتابوں میں. مہر نبوت بھی تھی آپ کے جسم پر. ہرقل نے بھی آپ کے بارے میں معلوم کیا تھا، کیونکہ اس کو بھی آپ کی آمد کی خبریں پہنچی ہوئی تھی، یعنی کتابوں کے ذریعے. پھر اسی طرح جنات کو آپ کی بعثت کا علم تھا. مدینہ کے جنوں کو آپ کی آمد کی خبر ہو گئی تھی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق جو سب سے پہلی خبر پہنچی وہ ایسے کہ مدینہ میں ایک عورت تھی اور جنوں میں سے ایک جن اس کے تابع تھا. وہ ایک سفید پرندے کی شکل میں آ کے جن دیوار پہ بیٹھ گیا. اس عورت نے اس جن سے کہا، تم نیچے نہیں آؤ گے کہ تم ہم سے باتیں کرو اور کچھ باتیں ہم تم سے کریں، کچھ خبریں تم ہمیں دو اور کچھ ہم تمہیں دیں. تو اس نے اس عورت سے کہا کہ ایک نبی مکہ میں مبعوث کیا گیا ہے جو زنا کو حرام ٹھہراتا ہے، اور ہمیں ٹھہرنے سے روک دیا گیا. ہمارا سکون ختم ہو گیا، یعنی اب ہم اوپر نہیں جا سکتے. یعنی اب ہم آپ کو کیا خبریں دیں، کیونکہ جنوں کے اوپر جانا بند ہو گیا تھا. اور جب وہ کہتے نا انا کنا نقعد مقاعد للسمع، کہ ہم اوپر جا کے بیٹھ جاتے تھے، اب ہم میں سے جو بیٹھتا ہے اس کے اوپر ستارہ پھینکا جاتا ہے. پھر اسی طرح جانوروں کو بھی آپ کی بعثت کا علم ہوا تھا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پہ حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر لے گیا. چرواہے نے اس کا تعاقب کیا اور اس سے بکری چھین لی. وہ بھیڑیا اپنی دم کے بل بیٹھ کے کہنے لگا، تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے مجھ سے میرا رزق جو اللہ نے مجھے دیا تھا چھین لیا؟ چرواہا کہنے لگا، تعجب ہے، ایک بھیڑیا اپنی دم پہ بیٹھ کے مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے. بھیڑیا کہنے لگا، میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں، یعنی پچھلے انبیاء کے واقعات. جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا وہ مدینہ پہنچا تو اپنی بکریوں کو کسی گوشے میں جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا. آپ کے حکم پر الصلاۃ جامعۃ کی منادی کی گئی، سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اور پھر آپ نے سب کے سامنے چرواہے سے کہا کہ تم وہ واقعہ جو تمہیں پیش آیا وہ لوگوں کو بتاؤ. تو اس نے اس طرح بتایا کہ ایک بھیڑیے نے مجھے اس بات کی خبر دی جس کی بنا پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں. تو بہت ہی یہ ساری معلومات بے حد دلچسپ ہے کہ کس طرح آپ کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے، اور جب آپ بھی گئے تو کس طرح ہر چیز گواہی دے رہی ہے. حجر اور شجر کو آپ کی بعثت کا علم ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ میں میرے مبعوث ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں، کیونکہ وہ پہچانتا تھا کہ اللہ کے نبی ہوں گے. درخت آپ کو سلام کرتے. علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں نکلا تو ہر پہاڑ اور درخت آپ کو سلام کرتا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. تو یعنی صرف انسان نہیں، جنات نہیں، فرشتے نہیں، بلکہ درخت اور پتھر اور حجر سب آپ کی رسالت کی گواہی دے رہے تھے. اسی طرح ایک کیکر کا درخت تھا
تو وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے 3 مرتبہ آپ سے گواہی مانگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی. آپ کے لیے بہترین زمانے کا انتخاب کیا گیا. آپ نے فرمایا میں آدم علیہ السلام سے لے کر یکے بعد دیگرے بنی آدم کے بہترین زمانوں میں ہوتا ہوا آیا ہوں, یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا جس میں میری پیدائش ہوئی. بہترین قبیلے کا انتخاب کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب کیا, پھر بنو کنانہ میں سے قریش کو, پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو, اور بنو ہاشم میں سے آپ کو منتخب کیا گیا. پھر لوگوں کی انتہائی بری حالت تھی جس وقت آپ کو مبعوث کیا گیا, کیونکہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے اور دین ابراہیمی کے اثرات ختم ہو چکے تھے. رمضان المبارک میں وحی کا آغاز ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات کو, تورات 6 رمضان کو, انجیل رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد, زبور 29 رمضان کو, اور قرآن 24 دن گزرنے کے بعد یعنی 25 رمضان کو نازل ہوا. بروز پیر وحی کا آغاز ہوا سوموار کو. ابن عباس کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو ہی پیدا ہوئے اور سوموار ہی کو انہیں نبی بنایا گیا, کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ سوموار کا روزہ رکھ لو, اس دن میری پیدائش ہوئی, اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. اور پہلی وحی کی تفصیل بخاری میں ہی بالکل ابتدائی حصے میں آتی ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے خوابوں سے ابتدا ہوئی تھی. پھر جو آپ خواب میں دیکھتے وہ دن کو بالکل واضح نظر آتا. آپ کو تنہائی پسند ہو گئی, آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے, کھانے پینے کا سامان وہاں لے جاتے, کچھ دن وہیں گزارتے, پھر حضرت خدیجہ کے پاس آتے, آ کر پھر توشہ لے جاتے, پھر وہاں جاتے. تو ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے کہا اقرا. آپ نے فرمایا پڑھا ہوا نہیں, اور پھر اس نے خوب آپ کو بھیجا, اور 3 بار ایسا ہوا تو تیسری بار آپ پڑھنے لگے. پھر آپ گھر تشریف لائے, حضرت خدیجہ کو کہا کہ مجھے چادر اڑھا دو, اور انہوں نے آپ کو خاص طور پر تسلی دی, اور پھر اپنے چچا کے بیٹے کے پاس لے کر گئیں. اور یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی, اور جو بات کی وہ بہت ہی خوبصورت ہے. اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا, دوبارہ دہراتی ہوں کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رنجیدہ نہیں کرے گا, کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, فقیروں اور محتاجوں کو کما کے دیتے ہیں, مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں, حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں. یعنی یہ 5 کام اگر کرتے ہیں, آج بھی آپ دیکھیں کہ انسانوں کی مدد, اس میں صرف مسلمان ہی تھے, ہر ایک کی مدد. اسی لیے جب الہدا کے آغاز ہی ہوا تھا تو اس وقت ہم نے تعلیم کے ساتھ دوسرا بہت اہم شعبہ جو تھا وہ خدمت خلق کر رکھا تھا, سرونگ ہیومینٹی, کہ انسانوں کی خدمت کی جائے. کیونکہ دین اس وقت تک پھیل نہیں سکتا, دعویٰ کا کام ہو نہیں سکتا جب تک آپ انسانوں کے کام نہیں آتے. اور حضرت خدیجہ نے آپ کے انہی افعال کی گواہی دی تھی کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, آپ کو ضرور کامیابی ہوگی, کیونکہ آپ یہ اور یہ کام کرتے ہیں. تو جو بھی دین کا کام کرتا ہے, یعنی دین کی تعلیم اور تبلیغ کا کام کرتا ہے, ساتھ وہ انسانوں کی خیرخواہی اور انسانوں کی خدمت کے پروگرام بناتا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے. کیونکہ بندہ جب تک بندوں کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے. پھر دوسری وحی نازل ہوئی, یا ایھا المدثر. پھر بعد میں وحی آتی, اور وحی کی کیفیات بھی بخاری کے شروع میں بیان ہوئی. نزول وحی کے وقت جنات کو آسمان پہ بیٹھنے سے روک دیا گیا, سخت پہرا اور شعلوں سے حفاظت کی گئی. پھر کثرت سے ستارے ٹوٹتے اور لوگ پریشان ہوتے اس بات پر, لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ دراصل وحی کی وجہ سے ہو رہا ہے. بعد میں اس بات کا علم ہوا. تبلیغ کا آغاز آپ نے اپنے خاندان اور قبیلے سے کیا, انذر عشیرتک الاقربین. اور پھر جو لوگوں کا ریئیکشن تھا, آپ نے خاندان کے مردوں اور عورتوں سب کو بلا کر ان کو تبلیغ کی, انہیں دعوت پر بلایا. ابو لہب نے سخت مخالفت کی. سابقون الاولون میں 5 غلام, 2 عورتیں اور ابو بکر صدیق تھے ابتدائی بالکل. پھر اس کے بعد اور لوگ بھی ان میں شریک ہوئے, شامل ہوئے. پھر تبلیغ میں آپ نے انتھک محنت کی. یاد رکھیے کہ مسلسل آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے. اس کام سے کوئی بھی پھیرنے والا آپ کو پھیر نہیں سکتا تھا, کوئی ہٹانے والا آپ کو ہٹا نہیں سکتا تھا, کوئی روکنے والا آپ کو روک نہیں سکتا تھا. آپ لوگوں کے پیچھے ان کی مجلسوں, ان کے اجتماعات, ان کی محفلوں, ان کے میلوں, حج کے مقامات میں جاتے. جو بھی آپ کو ملتا, وہ آزاد ہو یا غلام, کمزور ہو یا طاقتور, غنی ہو یا حاجت مند, آپ اس کو دعوت دیتے.
آپ کے نزدیک آپ کی اس دعوت میں سب لوگ برابر تھے، یعنی اللہ کا پیغام سب کے لیے تھا. قرآن فار آل، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی بھی فرق روا نہیں رکھا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے پیروکار جو تھے ابتدا میں بہت کمزور لوگ تھے. آپ بازاروں میں تبلیغ کرتے بلند آواز سے بھی، کیا کہتے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. آپ کا چچا آپ کو پتھروں سے مارتا، آپ کی ایڑیوں کو خون آلود کر دیا، لیکن لوگوں کی اذیتوں کے باوجود آپ آدھا آدھا دن تبلیغ کرتے رہتے، مسلسل اپنا کام کرتے رہتے. ابو جہل آپ پر مٹی اچھالتا اور لوگوں کو کہتا کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے بہکا نہ دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے تھے اور آپ اپنا کام کرتے چلے گئے، نہ کسی کی مخالفت کی پرواہ کی اور نہ ہی کسی کی اذیتوں کی اور نہ ہی کسی اور کام کی وجہ سے اپنے اس کام میں کوئی کمی آنے دی. بار بار اسی کی تکرار کرتے. سب سے پہلی دعوت لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور پھر اکیلے اکیلے بھی تبلیغ کی، فردن فردن بھی، ایک ایک کو ملے. موسم حج میں لوگوں کے خیموں میں جا کے تبلیغ کرتے، سوکھے اوکاز میں تبلیغ کرتے، اور موسم حج میں تبلیغ کی وجہ سے انصار نے اسلام قبول کیا تھا. پھر اسی طرح جنات نے اسلام قبول کیا جب آپ سے قرآن سنا. پھر مشرکین کی تکلیفوں کے باوجود آپ بہت ہمت سے کام لیتے اور ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے، ان کو خوشخبریاں دیتے، بشارتیں دیتے، اور پھر ان کے ساتھ جب بات کرتے تو دلائل کے ساتھ بھی بات کرتے، ان کا شعور بیدار کرتے، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے، اذیتوں کے باوجود حسن سلوک کرتے، بد دعا نہ دیتے، کیونکہ آپ کی شدید حرص تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں. جب طائف کے سفر میں پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ اجازت دیں تو یہ دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے، لیکن آپ نے اس کی اجازت نہیں دی. تو یہ ہے آپ کی بعثت تک کے کچھ واقعات، اور پھر بعثت کے بعد آپ کا طریقہ کیا تھا. انشاءاللہ کچھ احادیث مزید بخاری کے اندر بھی آئیں گی، اور صرف یہ پس منظر اس لیے بیان کرنا مقصود تھا کہ آپ اب بعثت کے حالات کو اور جو لوگ آپ پر ایمان لا رہے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.